لارڈ آئے جتنے فرزانے گئے، لارڈ آئے جتنے فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اب ذرا بآواز بلند دل کی اتھا گہرائیوں سے جذبات میں ڈوب کر عشق اور محبت سے لبریز ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق رسوله النبي الكريم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور کیا کسی نے خوب کہا، ذرا دل کی گہرائیوں سے سنیے اور کانوں کو ادھر لگا دیجئے اور نظروں میں گنبد خضرا کا تصور کیجئے، سرکار مدینہ کے تصور میں ڈوب جائیے اور پھر اس شعر کو ذرا جذباتی انداز میں سننے کی کوشش کیجئے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محبود بھی، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔
شمع رسالت کے پروانوں، گنبد خضرا کے متوالوں، قرآن کریم سے بے پناہ محبت کرنے والوں، رسول اکرم کی ذات سے ٹوٹ کر عشق و پیار کرنے والوں، ہم اس وقت اپنے نبی کے ذکر اور ان کے تذکرے کے لیے یہاں بیٹھے۔ اس لیے میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھی ہیں اور صرف ایک حدیث پڑھی ہے۔ رات کا بہت وقت گزر گیا ہے، آپ عشاء کے بعد سے یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں بھی بڑا طویل سفر طے کر کے راستوں کو دیکھتا ہوا ایک نئی سرزمین، نئے علاقے میں داخل ہوا جہاں اس سے پہلے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ ضلع بدایوں کے ککرالہ میں تو میرا آنا ہوا تھا، باقی یہ پہلی حاضری ہے جو سہسوان کے نزدیک ہے۔ بس اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بلاتا ہے۔ مجھے تو آج صرف اپنے نبی کی شان، آپ کی سیرت، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کے جلوے، آپ کی شفاعتوں کی ہمیں قیامت میں ضرورت، اور آپ نے ہمیں اور اس انسانیت کو کیا دیا ہے اس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں ایک طرف میرے سامنے مردوں کی تعداد ہے، وہیں خیمے میں عورتوں کی تعداد بھی کافی موجود ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ آپ کا نبی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے یہ اعلان فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کا پھریرا اونچا کر دیا، ہم نے آپ کو بلندیاں عطا فرما دی، اور اس بلندی تک نہ دنیا کا کوئی سربراہ پہنچا ہے، نہ پہنچ پائے گا، نہ کوئی حکمراں وہاں تک پہنچا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جب 1952 میں دنیا چاند پر گئی اور اس نے ڈھنڈورا پیٹا کہ ہم چاند پر جا کر کے چاند کو جھانک آئے ہیں اور چاند کو ہم تلاش کر آئے ہیں، تو اس وقت ڈاکٹر علامہ اقبال نے، محمد رسول اللہ کے ایک سچے سپاہی نے اور ان کے سچے وفادار جانثار نے کہا، ارے تو چاند کی بات کر رہا ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے۔ ہم جس رہبر و رہنما سے محبت اور پیار کرتے ہیں، ہمارا جو قائد ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو پیشوا ہے، وہ آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا در یتیم ہے، وہ شہر امن میں پیدا ہونے والا ہے، جس شہر میں اس کے قدم پڑ گئے اور جس شہر میں وہ رہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی، اس بلد کی، اس شہر امین کی قسمیں کھائیں اور کہا، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کیوں ہم قسم کھا رہے ہیں اس شہر کی؟ اس لیے کہ اے محبوب اور اے ہمارے چہیتے، اے ہمارے خلیل، اے وجہ تخلیق کائنات، چونکہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کی مٹی آپ کے تلووں سے مس ہوتی ہے، اس لیے اس شہر کی میں قسم کھا رہا ہوں، وہ شہر مکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی رخسار کے حسن اور رخسار کی خوبصورتی کو بیان کرنے پر آتا ہے تو کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے رخسار کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے آپ کی ان زلفوں کی جو سیاہ ہیں۔ ہاں، یہ دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جگنو، یہ روشنیاں، یہ چراغ، یہ قندیلیں، یہ بلب، یہ قمقمے، اگر کسی سے بھیک مانگتے ہیں
ہیں روشنی کی، نور کی، تو یہ میرے آقا کے رخسار سے اور آپ کے چہروں سے بھیک مانگ کر چمکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، یہ دن نورانی بنا میرے نبی کے نور سے، اور یہ رات سیاہ بنی واللیل اذا سجا آپ کی زلفوں کی سیاہی سے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دن نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو رات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے تو آسمان نہیں ہوتا، اگر وہ نہیں ہوتے تو جبریل نہ ہوتے، میکائیل نہ ہوتے، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ تم ہوتے، یہ کل کائنات ہوتی ہی نہیں۔ یہ سب ان کے صدقے میں بنائے اور سجائے۔ آپ اس نبی کے وفاداروں میں اپنا نام لکھائیے، ان کے چاہنے والوں میں اپنا نام درج کرائیے، اور زمانے کو بتائیے کہ آپ ان کے سچے سپاہی ہیں، آپ ان کے سچے وفادار ہیں، اس لیے کہ ان سے اوپر نہ کوئی گیا نہ جا سکتا ہے۔ ذرا قرآن اٹھاؤ، ذرا قرآن اٹھاؤ، وہ سرزمین جس کا آج پوری دنیا میں چرچا ہے، جس کی طرف مجھ سے پیشر و مقررہ بھی اشارہ کر رہے تھے، وہ سرزمین کون سی ہے، وہ مقام کون سا ہے، ارض قدس کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، ہمارے دلوں کی دھڑکن میں بسنے والے ہمارے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا گفتگو کرنے کے لیے، اپنا دیدار کرانے کے لیے، اور آپ کو وحی دینے کے لیے، امت کو تحفہ دینے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات اللہ رب العزت کی جس نے راتوں رات سیر کرائی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ رات کہاں لے گیا؟ مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے، مکہ مکرمہ سے آپ براق پر سوار ہو کر کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں، جہاں پہلے سے تمام نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے منتظر ہیں، شوق انتظار میں صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل آپ کو لے کر آتے ہیں، اور آپ وہاں ایک چٹان میں اپنی انگلی داخل کرتے ہیں، چٹان میں سوراخ ہوتا ہے، اس سے براق باندھ دیا جاتا ہے، براق باندھا گیا، اذان کہی گئی۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جس کا تذکرہ آج پوری دنیا کے یوٹیوب پر اور تمام دنیا کے چینلوں پر گھوم رہا ہے۔ اس لیے دنیا کو بتاؤ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا، جہاں اقامت کہی جبرائیل علیہ السلام نے، اور آج نماز پڑھانے کے لیے نہ ابراہیم آگے بڑھے، نہ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، نہ اسماعیل ذبیح اللہ آگے بڑھے، نہ موسیٰ کلیم اللہ آگے بڑھے، نہ حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، نہ آدم، نہ ان کی دیگر اولادیں۔ آج تو اسے آگے بڑھنا تھا جو امامت کا تاج پہن چکا تھا اسی وقت جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آپ نے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، لہذا آج امام الانبیاء آپ کو بننا تھا۔ یہاں پر آپ نے نماز پڑھائی، اور یہاں سے آپ سید المرسلین و سید النبیین کا خطاب پا کر آسمانوں کی طرف چلے۔ پہلے آسمان پر استقبال، یہی تو معراج ہے، دوسرے آسمان پر استقبال، تیسرے آسمان پر استقبال، دروازے کھلتے ہیں اور جبریل سے پوچھا جاتا ہے وَمَن مَعَكَ، تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں تک کہ ساتویں آسمان کے بعد پھر ایک مقام آتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یا بیری کا ایک پیڑ ہے، یہاں پہنچ
کر وہ جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، قرآن جن کو مطاعن سمع امین کہتا ہے، قرآن جن کو روح الامین کہتا ہے، قرآن جن کو روح القدس کہتا ہے، قرآن جن کے بارے میں ذوالقوۃ المتین کہتا ہے، وہ یہاں ٹھہر جاتے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اب آپ تنہا جائیے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر میں نے 1 انچ بھی اپنے بازوؤں کو پھڑپھڑایا اور میں نے اوپر جانے کی کوشش کی تو میرے جو 600 بازو ہیں وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اب یہ مقام آپ کا ہے، اب یہاں سے آمینہ کا لال جائے گا، یہاں سے عبداللہ کا در یتیم جائے گا، یہاں سے عبد المطلب کا پوتا جائے گا، یہاں سے اب وہ جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات بلایا ہوا ہے۔ آج جنت سجی ہوئی ہے، آج تمام کائنات کی آپ کو سیر کرنا ہے، یہ رات آپ کی ہے، آج کے دولہا آپ ہیں، مجھے یہی ٹھہرنے دیجئے، وہ نبی ہے آپ کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہاں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کبھی سوچا کیسے نبی کے تم امتی ہو اور کس ذات کے تم غلام ہو، اور کیوں نہ ہم فخر کریں، کیوں نہ ہم ناز کریں، کیوں نہ ہم اپنی قسمت پر خوشیاں منائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جہاں اللہ ہے اور بس رسول اللہ ہیں، اللہ کی ذات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ضمانت دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، نہ آنکھ بہکی، نہ آنکھ خیرہ ہوئی، نہ اس نے سرکشی کی، جلوے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات الہی سامنے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ آنکھ ہے جس کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ نے سرکشی کی، نہ آنکھ آگے بڑھی، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دیا جسے جبریل نہیں جانتے، جسے میکائیل نہیں جانتے، جسے اسرافیل نہیں جانتے، جسے کوئی دوسرا ملک نہیں جانتا۔ کیا دیا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے بندے کو وہ دیا جو اس کا رب جانتا ہے اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، وہ علوم لے کر آئے، اس لیے اب ہماری نظروں میں کوئی جچے گا؟ کوئی چاند پر چلا جا کر بانسری بجائے اور جھومے تو چاند پہ آج گیا ہے۔ 1450 برس پہلے میرا محبوب، میں جن سے محبت کرتا ہوں، میں جن کے دین پر چلتا ہوں، جو میری زندگی میں بستے ہیں ایک محبوب حقیقی کی طرح، اور میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ کروں؟ اگر میری محبت اپنی اولاد سے زیادہ ہے اور نبی سے کم ہے، میری محبت اگر میرے بیٹے سے زیادہ ہے اور آپ سے کم ہے، اگر میری محبت اپنی بیوی سے زیادہ ہے اور آپ سے کم ہے، اگر میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں اور نبی سے اتنا پیار نہیں کرتا، تو لکھ لے زمانہ، لکھنے والوں لکھو اور یہاں سننے والوں سنو، ماں تم بھی سنو، بہنوں اور بیٹیوں تم بھی سنو، اس وقت میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ فرمان نبی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور اس کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ڈھونگی محبت نہیں،
فرضی محبت نہیں، دکھاوے کی محبت نہیں، حقیقی محبت ہونی چاہیے، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے ہیں، انہوں نے بھی وہی لباس پہنا۔ آپ کو کون سی چیز پسند ہے وہی ان کی پسند بن گئی۔ آپ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اس چیز کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو نبی کی پسند وہ صحابہ کی پسند، خدا کی قسم ان کا غلام ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند نہ بنا لے۔ نبی فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان کا عاشق ہو اور نماز نہ پڑھے، ان کا امتی ہو اور نماز نہ پڑھے، ان کا امتی ہو اور وہ قربانی نہ دے، ان کا امتی ہو اور حج نہ کرے، ان کا امتی ہو اور قرآن کو کھول کر نہ دیکھے، ان کا امتی ہو اور ناچ اور گانے کی محفلوں میں جائے، ان کا امتی ہو اور وہ شراب پینے لگے، ان کا امتی ہو اور چوری کر رہا ہو، ان کا امتی ہو اور ڈاکہ ڈال رہا ہو، ان کا امتی ہو اور دھوکہ دے رہا ہو، ان کا امتی ہو اور رشوت لے رہا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو محمد کا سچا غلام ہے وہ اپنے نبی کے فرمان پہ قربان ہو جائے گا، روٹی ملے یا نہ ملے، فاقوں پر فاقے ہو جائیں، پیٹ بھرے یا نہ بھرے، پیون کے کپڑے وہ پہن لے گا، لیکن وہ نبی کے حکم سے کبھی بغاوت نہیں کرے گا۔ اس لیے نبی کے چاہنے والوں نے وہ کیا جو ان کو محبوب تھا، جس کا انہوں نے حکم دیا۔ آئیے اللہ نے جب کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام اونچا کر دیا، آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بولو، روئے زمین پر کوئی ایک بادشاہ دکھاؤ جس کا اتنا ذکر ہوتا ہو، کوئی ایک جرنیل دکھاؤ جس کی اتنی تعریف ہوتی ہو۔ ابھی قاری نادر نے بھی آپ ہی کی نعت پڑھی اور دوسرے قاری صاحب نے بھی آپ ہی کی نعت پڑھی، حالانکہ ابو جہل نے آپ کے نام کو بٹا لگانا چاہا، اور اس نے جب آپ کے ایک بیٹے انتقال فرما گئے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت ابو جہل ناچنے لگا، اور عقبہ ابن معیط گھنگرو باندھ کر کے تھرکنے لگا، اور آپ کی چچی ام جمیل مسکرانے لگی۔ آپ کا چچا ابو لہب یہ خبر دینے کے لیے آیا، آج میرے بھتیجے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا میرے بھتیجے کے یہاں بیٹیاں ہی رہ گئی ہیں، بس ان کی زندگی تک کی کہانی ہے۔ ارے تجھے نہیں معلوم تھا وہ زندہ جاوید ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اس پر وہ موت طاری نہیں ہوتی جو عام انسانوں پر طاری ہوا کرتی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا آپ کے گھر میں تو غم ہے، آپ کی آنکھ میں آنسو ہے، آپ کے دل پر غم کی کالی چھایا ہے۔ یہاں ابو جہل شراب پی رہا ہے، یہاں عتبہ اور شیبہ بانسریاں بجا رہے ہیں، اور یہاں محفلیں چل رہی ہیں، جام چھلک رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے ان محمدن ابتر، محمد تو ابتر ہو چکے ہیں، ان کی نسل نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کا پرچم کون اٹھائے گا، ان کا جھنڈا کون اٹھائے گا، ان کے کام کو آگے کون بڑھائے گا؟ ارے بیٹے ہی سے تو سلسلہ چلتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، اور بیٹے کے بعد پوتا، اور پوتوں کے بعد پرپوتا۔ ادھر یہ سب باتیں کہی جا رہی ہیں، اور زبانوں پر یہ ہے کہ محمد تو ایک ناقص انسان کی طرح ہیں، لو آج ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ ان کمینوں کو پتہ نہیں تھا کہ آج زمین سوگوار ہے، آسمان سوگوار ہے، آج جبریل بھی ماتم کنا ہے، آج اسرائیل بھی غم زدہ ہے، کائنات غم زدہ ہے، مگر آپ کے دشمنوں کے یہاں خوشیوں کے جام چھلک رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد تو ابتر ہو چکے ہیں، اب ان کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ بیٹی فاطمہ ہے، رقیہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، تو بیٹیاں ہیں، دوسروں کے گھر چلی جائیں۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا تو جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا اور وہ جواب قرآن بن جاتا، وہ جواب قرآن بن گیا، وہ قرآن کی آیتیں بن گیا، اور قیامت تک اے محمد رسول اللہ کے غلاموں تم اس کو پڑھتے رہو گے۔ لہٰذا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوش میں آ کر ایک مختصر اور چھوٹی سی سورت 3 آیتوں پر مشتمل اتار دی جو مجھے اور آپ کو یاد ہے، اور میں آج اس مجمع میں اے ماؤں تمہیں سنانے جا رہا ہوں، اے بچوں تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا اعطینا کل کوثر، میرے محبوب غم کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابوبکر صدیق تمہیں افسوس اور افسردہ ہونے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ کیا ہے؟ بتا دیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے بتانے کے لیے تو آپ کو بلایا ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا بھی نام ہے، جو جنت میں نہر ہے، نہر کوثر۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو جنت کی نہر کوثر کا مالک بنایا ہے، اور اسی جنت کا ایک حوض ہے جو میدان محشر میں ہوگا، ہم نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہے، جس میں آب خورے پڑے ہوئے ہیں جو چاندی کی طرح سفید ہیں اور شیشے کی طرح آر پار ہیں۔ لہذا اس حوض کوثر کے آپ مالک ہیں۔ میدان قیامت میں تڑپتا اور بلکتا ہوا، سوکھے ہونٹ لے کر اور گلوں میں کانٹے جمے ہوئے ہر امت کا ہر انسان اگر وہاں پانی کی تلاش میں جائے گا تو ایک ہی حوض ہے اور اس کا نام ہے حوض کوثر۔ اگر ہم نے آپ سے بیٹا لے لیا ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی۔ یہ تو دو چیزیں ہوئیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ کہیں گے گزرے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہم تو سچن تندولکر کو جانتے ہیں، ہم تو وراٹ کوہلی کو جانتے ہیں، اس کے چھکوں پر ہم بھی چھکا بن جاتے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہم تو شاہ رخ پٹھان کو جانتے ہیں، ہم تو عامر خان کو جانتے ہیں، اور سلمان خان کے تو ہم اتنے دیوانے ہیں کہ اگر وہ خون مانگ لے تو اس کو ہم 1 کلو خون بھی اپنے جسم کا نکال کر دے دیں گے، چونکہ وہ بگ باس میں آ کر کے ہمیں ننگے ننگے شارٹ دکھاتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی کون تھے؟ وہ پوچھ لو جلیس صاحب سے، وہ پوچھ لو فلانے عالم سے، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ ہمارے دل کی دنیا میں تو شاہ رخ پٹھان جیتے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ تمہارے محبوب نہیں ہونا چاہیے۔ ناچ گانے سے تمہارے رسول نے تمہیں روکا ہے، تمہیں منع کیا ہے، تو یہ نچکئیے، یہ بھنڈیلے، یہ تمہارے دل میں بسیں، ان کی فوٹو تمہارے پرس میں لگی ہو، ان کی فوٹو تمہارے موبائل کی اسکرین پر لگی ہو، ان سے تم محبت کا اظہار کرتے ہو، جو نبی کی محفل میں جا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے اپنی دنیا کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں، کچھ بھی کر گزریں، مت جاؤ ادھر۔ پیغام یہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ کوثر بنا ہے کثرت سے، اور کثرت کہتے ہیں زیادتی کو۔ کوثر کثرت سے بنا ہے۔ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہر کوثر ہی نہیں، حوض کوثر ہی نہیں، بلکہ کثرت کا مالک بنا دیا ہے۔ جس کثرت سے آپ کی امت ہوگی، روئے زمین پر کسی نبی کی امت نہیں ہوگی۔ میدان قیامت میں 120 صفیں لگی ہوں گی، 120 ٹوٹل 120 صفیں ہوں گی، 40 صفیں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی ہوں گی، اور 80 صفیں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ کسی کے ماننے والوں کی اتنی تعداد
نہیں ہوگی۔ آج دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، خشکی ہو یا تری، آسمان کی فضائیں ہوں یا بیابان جنگل، جہاں محمد رسول اللہ کے غلام اور دیوانے نہیں ہیں، جہاں آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، لہذا دنیا روک نہ سکی۔ ابو جہل نے روکنا چاہا تھا کہ ان کو مدینے ہی میں روک دیں، نہیں روک پایا۔ احد میں گیا، بدر میں گیا، واپس ہی نہیں آیا۔ احد میں جو نکلے وہ بھی ٹھنڈے ہو گئے، اور احزاب میں جو گئے تھے ناکام واپس لوٹے۔ اور محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے جب سے اپنا سفر شروع کیا ہے، نہ راستہ سمندر ان کا روک پائے، نہ پہاڑ ان کے راستے کے حائل بن پائے، نہ مضبوط سنگلاخ چٹانیں ان کے پیروں کو روک پائیں۔ وہ جدھر نکلے، کیا امریکہ اور کیا چائنا اور کیا ہندوستان اور کیا برما اور کیا جاپان اور کیا آسٹریلیا اور پورے کی پوری دنیا میں جزیروں میں بھی رسول اللہ کا آج چاہنے والا ان کا دیوانہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی کثرت سے تمہاری امت ہوگی، کسی کی اتنی امت نہیں ہوگی، کسی لیڈر کے اتنے فالوورز نہیں ہوں گے، کسی نچکئیے کے چاہنے والے اتنے نہیں ہوں گے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، تو جس کثرت سے آپ کا نام لیا جائے گا اتنا نام کسی کا نہیں لیا جائے گا۔ لیا جاتا ہے کسی کا؟ نہیں۔ اس لیے کہ مجھے بتاؤ، روئے زمین پر 5 وقت دنیا کے ہر خطے میں جہاں بھی کہیں مسلمان بستا ہے وہ اذان پڑھ رہا ہے، اور اذان میں وہ جیسے ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد کہتا ہے واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ سب کہتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ وہ نہیں کہتا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ چاہے ٹنٹن سنی ہو یا وہ ٹنٹن نہ ہو، تھوڑا سا کسی اور کی نظر میں کم ہو، مگر اس کی اذان بھی وہی ہے، عربوں کی اذان بھی وہی، عجمیوں کی اذان بھی وہی، بیت المقدس کی اذان بھی وہی، مکہ مکرمہ کی اذان بھی وہی، دیوبندی کی بھی وہی، بریلوی کی بھی وہی، جماعت اسلامی کی بھی وہی، اہل حدیث کی بھی وہی۔ یہ تو سبھی کی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ سب کہہ کر پکارتے ہیں، اور جو بھی ایمان کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، وہ چاہے یوسف جوہنہ داخل ہو یا محمد علی قلعے داخل ہو یا دنیا کا کوئی اور داخل ہو، وہ آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر بس نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کچھ چیزیں فسانہ بن جاتی ہیں، اور جب علم نہیں ہوتا تو کچھ باتیں بیگانہ بن جاتی ہیں۔ کیا جاتا ہے کہنے میں کہ صاحب یہ لوگ یا فلاں آدمی ایسا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، جو 5 وقتہ نمازی ہے، ذرا اندازہ کرو وہ کتنی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، اذان میں وہ نام لیتا ہے، اور کسی بھی فرقے کا، کسی بھی جماعت کا، کسی بھی مسلک کا مسلمان ہو، اس کی نماز کب پوری ہوتی ہے؟ جب تک رسول اللہ پہ سلام نہ بھیج دے نماز مکمل نہیں کرتا۔ یہ کر لے گا؟ سن کے دیکھ لینا کبھی۔ جو نہیں پڑھتا وہ تو نہیں بھیج پائے گا، مگر جو پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اتنا کہنے کے بعد ہر ایک کہتا ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ محض روزے پر جا کر ہی نہیں، ارے وہاں تو دیوانہ وار ہم پڑھتے ہی ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر خلیفہ رسول اللہ، السلام علیکہ یا عمر خلیفہ رسول اللہ۔ وہاں تو جھوم کر اور سامنے چہرے کے پڑھتے ہی ہیں، لیکن ہم میں جو شخص بھی 2 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ
تو وہ آخری قاعدے میں پڑھے گا، اور جو 4 رکعت نماز پڑھے گا وہ 2 مرتبہ کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اور السلام علیکہ کہہ رہا ہے، آپ پر سلام ہو، ایسے کہہ رہا ہے جیسے رسول اللہ کو خطاب کر رہا ہو، جیسے میں آپ کے پاس آؤں تو آپ سے کہوں السلام علیکم، اسی طرح کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی نہیں، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو، لہذا اپنے تمام بھائیوں پر سلام بھیج رہا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں، وہ چاہے ندائل میں ہو، سہسوان میں ہو، مراد آباد میں ہو، سنبل میں ہو، چندوسی میں ہو، گنور میں ہو، لکھنؤ میں ہو، بریلی میں ہو، بدایوں شریف میں ہو، یا پیلی بھیت شریف میں ہو، یا رامپور شریف میں ہو، یا کسی بدماش شہر میں ہو، ہر جگہ پر وہ یہ کہے گا کہ اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ ان نیک بندوں میں کیا خواجہ عبد القادر جیلانی نہیں آ گئے؟ کیا اس میں محبوب سبحانی نہیں آ گئے؟ کیا اس میں نظام الدین اولیاء نہیں آ گئے؟ کیا اس میں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نہیں آ گئے؟ کیا اس میں صابر کلیری نہیں آ گئے؟ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، وہ چاہے جنید بغدادی ہو، وہ چاہے شبلی ہو، معروف کرسی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے۔ اب جو نیک نہیں ہے تو اسے ہم کائے کو بھیجیں؟ اب جو سلفہ پیتا ہو، چلم لگاتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو اس پہ ہم سلام کائے کو بھیجیں؟ کیوں؟ یہ تو اللہ کے نیک بندوں پر سلام بھیجا جا رہا ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اس کے بعد گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اب پھر سلسلہ شروع ہوتا ہے درود پاک کا۔ کون سا درود؟ سارے درودوں کا سردار، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یہ سب کا سردار ہے، یہی اللہ کے رسول نے پسند فرمایا، ورنہ درود تو بہت ہے۔ حدیث کی کتابوں پڑھتے چلے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، یہ ہے درود ابراہیمی، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے غلاموں، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، اور جب تم نماز پڑھنے آؤ گے تو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجو گے اور صلات بھی بھیجو گے اور برکت کی دعائیں بھی کرو گے، قاعدے میں بیٹھ کر بھیجو گے۔ تو پھر کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے فرشتے اور اللہ خود درود بھیجتا ہے، رحمت بھیجتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو اور تم بھی سلام بھیجا کرو۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھی اور سب سے برتر زبان کون سی ہے؟ بتائیے۔ ہندی؟ پھس پھس؟ ہمارے رامپور میں ایک دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی واقعی جو اردو زبان ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ بولے جب اس ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا ہوا تو سب نے ایک ہی نعرہ دیا، اور وہ کیا تھا؟ انقلاب۔ یہ عربی کا لفظ ہے، ویسے اردو میں آیا ہے انقلاب۔ بولے بالکل آدمی جب بولے تو دل دہل جائے۔ اس کے مقابلے میں ہندی کیا ہے؟ کرانتی۔ کرانتی سے کیا ہوگا؟ ہندی کا اس میں ترجمہ کرانتی۔ انقلاب عربی کا لفظ ہے، آج تک بھی اسے بولتے ہیں لوگ انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ تو سب سے اعلیٰ اور افضل زبان عربی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان عربی رکھی اور عربی میں قرآن کو اتارا۔ انا انزلنا قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے۔ عبرانی اللہ کو اتنی محبوب نہیں، سریانی اتنی محبوب نہیں، اور یہ دوسری زبانیں تو سب عربی سے نکل کر آئی ہیں، لہٰذا اللہ نے قرآن کو اتارا
عربی زبان میں اپنا آخری پیغمبر بھیجا عربوں کے درمیان، اور اللہ نے اپنا گھر بنایا عرب میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا حرم بنایا عرب میں، اور جزیرت العرب کو اللہ نے اپنا لینڈ اور ہر لینڈ قرار دیا۔ لہذا سب سے افضل وہ زبان ہے جسے اللہ استعمال کرے، جسے اس کا رسول استعمال کرے، جسے صحابہ استعمال کریں۔ حضرت آدم جنت میں تھے تو جنتیوں کی زبان عربی، اور جب آپ جاؤ گے اس دنیا سے تو آپ کی زبان عربی۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ درود جو عربی زبان میں ہو وہ زیادہ افضل ہے یا جو ہندی زبان میں ہو یا اردو میں ہو وہ زیادہ افضل ہے؟ جسے رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائیں وہ زیادہ فضیلت کا ہے یا کوئی دوسرا زیادہ فضیلت کا ہے؟ جس کے الفاظ میرے آقا نے چنے ہوں اور جس کے معنی میرے رب نے عطا فرمائے ہوں، ہم اسے پڑھیں تو لوگ کہیں کہ نہیں یہ والا مت پڑھو، نواز دیوبندی نے جو کہا ہے کہ وہ والا پڑھ لو۔ بھائی میں تو نواز والا نہ پڑھتا، میں تو پڑھوں گا اپنے محبوب والا جو میرے حبیب نے پڑھا ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، جو نماز مومن کی معراج ہے، اور اس سے میں مطمئن ہوں کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ مجھے سکھائے ہیں وہی میں ادا کروں گا۔ اس لیے ساتھیوں کہنے یہ جا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت عطا فرمائی، جتنا نام ان کا لیا جاتا ہے کسی کا نہیں لیا جائے گا۔ اب میں آپ کو ذرا دنیا کا نقشہ بتاتا ہوں۔ پوری روئے زمین پر 5 مرتبہ دنیا میں اذانیں ہوتی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 20-25 منٹ پر 5 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، کوئی 100-150 کلومیٹر پر۔ دہلی کا اور یہاں کا وقت کم سے کم 4-5 منٹ کے فرق کا ہوگا، اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بنگال میں جو ٹائم ہوگا تو بمبئی میں اس میں 45 منٹ کا فرق ہو جائے گا۔ ماہرین نے حساب لگایا ہے کہ روئے زمین پر 24 گھنٹے اذانیں ہوتی ہیں۔ اگر یہاں اب رات ہے تو امریکہ اور برطانیہ میں دن ہے، وہاں دن کی اذانیں ہو رہی ہیں۔ حساب جب لگایا گیا تو یہ حساب لگایا کہ ابھی روئے زمین کے ایک خطے میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسرے خطے میں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں ظہر کی اذانیں ہو رہی ہیں تو وہاں عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی عصر کی اذانیں ختم یہاں اس خطے کی نہیں ہوتی کہ اگلے خطے میں مغرب شروع ہو جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوری روئے زمین سے اذانیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے کہ جتنی مرتبہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اتنی مرتبہ رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی کوئی ایسا نہیں جہاں کسی نہ کسی خطے میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ جنازے کی نماز ہوتی ہے تو وہاں بھی درود پاک ہے، اور وہ بھی صبح ثنا کے بعد درود پڑھا جاتا ہے۔ لہذا جنازے کی نماز ہو یہ کسی لڑکی کا نکاح ہو، اس نکاح میں بھی حمد و حمد کے بعد آپ پر صلاۃ پڑھی جاتی ہے۔ جمعے کا خطبہ ہو تو اللہ نے جیسے فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں جہاں میرا نام ہے وہاں وہاں تیرا نام ہے، جہاں جہاں میں پکارا جاؤں گا وہاں وہاں آپ پکارے جائیں گے۔ لہذا اس ابو جہل کے کہنے سے کیا ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے آپ کو کوثر و کثرت عطا کر دی ہے، امت بھی آپ کی کثیر ہوگی، روئے زمین پر قبضہ بھی آپ کا کثیر ہوگا، اور یہاں تک کہ آپ کا نام اتنی کثرت سے لیا جائے گا کہ سارے زمانے کے لوگ آپ سے جل جائیں گے۔ یہی وہ جلن ہے، یہی وہ گھٹن ہے، یہی وہ جیلسی ہے جو دنیا کے لیڈروں کو پریشان کرتی ہے کہ ہمارا اتنا نام کیوں نہیں لیا جا رہا اور ہمارا ڈنکا اتنا کیوں نہیں بجایا جا رہا۔ اس لیے غصے میں آ کر کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی کر جاتا ہے، کبھی لکھ جاتا ہے، مگر کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے ان شانئک ھو الابتر، یہ ابو جہل ناقص ہے، یہ
ابو لہب ناقص ہے، یہ ولید بن مغیرہ ناقص ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیرا جھنڈا کون اٹھائے گا۔ میرے محبوب غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فصلی لربک، آپ کا کام ہے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، آپ تو نماز پڑھتے رہیے، ونحر اور قربانی دیتے رہیے۔ ان شانیک هو الابتر، جو بھی آپ کے خلاف لاف زنی کرے گا، جو آپ کو بری نظروں سے دیکھے گا، جو آپ کے خلاف قلم اٹھا کے کچھ لکھنا چاہے گا، جو آپ کی مذمت کرنا چاہے گا، جو آپ کے خلاف قدم اٹھا کر جانا چاہے گا، ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن تیرے موجودہ وقت کا ہو یا بعد کا ہو، صبح قیامت تک وہی ناقص ہے، وہی ادھورا ہے۔ میں اس کی جڑیں کاٹ ڈالوں گا، میں اس کو دم بریدہ کر دوں گا اور وہ نام و نشان اس کا مٹ جائے۔ ہوا کہ نہیں؟ بولو۔ ابو جہل کی اولاد کہیں نظر آتی ہے؟ کہیں دکھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ ابو جہل اپنے بیٹے پر ناز کر رہا ہے، اکریمہ پر۔ میرے محبوب بس چند دنوں کی بات ہے، آنے والا وقت آپ کا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے والضحیٰ میں کہا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے رخساروں کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی سیاہی کی جب وہ سکون لے کر آتی ہے، اور قسم ہے آپ کی سیاہ اور کالی زلفوں کی، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے رب نے تجھ سے دشمنی کی ہے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تو خوش اور راضی ہو جائے گا۔ بول محبوب میرے کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو دامن پھیلایا، جو مانگا وہ مل گیا۔ عمر ابن خطاب کو مانگا، اللہ اسلام کی طاقت کے لیے، خانہ کعبہ میں نمازیں ادا کرنے کے لیے، علل اعلان سجدے کرنے کے لیے، مجھے چاہیے عمر کے بازو، مجھے چاہیے عمر کی طاقت، مجھے چاہیے عمر کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل کا سورج جو نکلے گا تو عمر تمہاری چوکھٹ پہ سر جھکا کر اسلام کا کلمہ پڑھ کر تمہارا وزیر بن کے دنیا میں جیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مانگ، آپ کیا مانگیں گے؟ آپ نے کہا اے اللہ یہودی تانا دے رہے ہیں، بنی اسرائیل مجھ پر بھکتیاں کس رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف پڑھی جا رہی ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ نے کہا ہم آپ کے چہروں کو، آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لہذا اب آ گیا ہے وقت، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، ہم نے آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا۔ جب بدر میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کل 313 کا معمولی سا لشکر ہے، جن میں معصوم بچے بھی ہیں اور جن میں پیدل ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے مقابلہ آرائی کے لیے، اے اللہ میں لے کر نکل آیا ہوں۔ اور اس وقت آپ نے اپنا دامن پھیلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، ابوبکر صدیق آپ کی پہریداری پر کھڑے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد علی الارض ابدا، اے اللہ یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے، یہ میری 13 سال مکے کی محنت ہے، یہ میری مدینہ منورہ کی محنت ہے، میں ان کو لا کر کے یہاں بیٹھا ہوں، اے مولا کریم سامنے لشکر جرار ہے، سامنے لشکر جرار ہے، 1000 کا لشکر ہے جو سر سے لے کے پیر تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس اونٹ اور گھوڑا ہے، اگر مقابلہ ہوا تو یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اے رب تو یاد رکھنا اگر آج یہ میری مٹھی بھر جماعت فنا ہو گئی اور یہ قتل کر دی گئی، یہ موت کے منہ میں ڈال دی گئی، لن تعبد علی الارض ابدا، تو قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لفظ کہنے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے محبوب، میرے محبوب، میں نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا ہے،
ہے تو تیرے غلاموں کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. تو گھبرا مت، میں جبریل کو بھیجتا ہوں، وہ اپنا گھوڑا لے کر آئے گا اور جبریل سے میں کہوں گا کہ آج کی اس جنگ میں تجھے میرے محمد کو فتح دلانا. ملی؟ اے میرے محبوب آپ مانگیے تو صحیح والا سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میدان قیامت میں ساری امتیں بوکھلائی ہوئی ہوں گی، پیاس سے بے قرار ہوں گی، گھٹنوں اور ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوں گی اور سفارش کے لیے کبھی حضرت آدم کو پکار رہی ہوں گی اور کبھی حضرت موسیٰ کے دربار میں حاضری دے رہی ہوں گی اور کبھی حضرت ابراہیم کے پاس پہنچیں گی اور سب کے سب کہہ دیں گے آج ہم شفاعت نہیں کر سکتے. یہ شفاعت کبریٰ کا حق تو اللہ رب العزت نے اسی کو دیا ہے جس کا نام احمد مجتبیٰ ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جو قمر الورا ہے، جو نور الہدا ہے، جو بدر الدجا ہے، جو شمس العلا ہے. یہ شفاعت کا حق اسی کو اللہ نے دیا ہے. جاؤ ان کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے. جب امت ان کے پاس بلکتی ہوئی جائیں گی اور کہیں گی اللہ کے رسول اس عذاب سے ہمیں نجات دلوا دیجئے اور سفارش آپ فرما دیجئے کہ حساب اور کتاب شروع ہو جائے. کب حساب شروع ہوگا؟ اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے، فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا اور اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ رب کا جو جلال ہے، جو قہر ہے، جو غضب ہے، جو غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اس چہیتے پر پیار اتر آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے میرے محبوب ارفع رأسک، اپنا آپ سر اٹھائیے، سل مانگیے کیا مانگتے ہیں، توتا جو مانگو گے آج وہ دیا جائے گا، وشفا تشفا جس کی سفارش کرو گے اس کے حق میں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس وقت سرکار مدینہ سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اب آگے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. اب بچپن یاد دلایا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ کیا آپ یتیم نہ تھے؟ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پایا، فآوَى، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ کی والد چھوڑ کر چلے گئے، ماں چھوڑ کر چلی گئیں، دادا عبدالمطلب نے آپ کو اپنے بیٹے جیسا پیار عطا کیا. پھر وہ جب گئے تو چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا اور آپ کو پرورش میں لیا. اللہ رب العزت نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ چکے ایک یتیم تھے، لہٰذا آپ کا گھرانہ حاجیوں پہ خرچ کر دیتا، حاجیوں پہ لٹا دیتا. تو آپ کا خاندان بھی اس طرح سے بہت زیادہ مالدار نہیں تھا. لیکن ہم نے کیا کیا جانتے ہو اے نبی؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ جب تمہاری عمر 25 سال کی ہوئی تو ہم نے حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو اپنے تجارت کے قافلے کے ساتھ بھیجے اور یہ کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کر کے لائیے، آپ نفع کما کر لائیے. جب آپ وہاں سے واپس لوٹے تو کامیابی چونکہ ہم نے آپ کا مقدر بنا دی ہے، ناکامی کبھی آپ کو مل نہیں سکتی ہے. آپ کے قسمت میں ہم نے کامیابی لکھی ہے. آپ کامیاب لوٹے اور جب اس کو دیکھا ہے حضرت خدیجہ نے تو وہ دل ہی دے بیٹھی اور اپنی زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا پیغام بھیج دیا. کہا میں آپ کی رفیقہ سفر اور شریکہ حیات بننا چاہتی ہوں. آپ نے قبول فرمایا. 25 سال کی عمر ہے. اب یہ شہزادہ ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو مکے کی رئیسہ ہے، جو مکے کی تاجرہ ہے، جو بہت مالدار عورت ہے، اور اس نے آتے ہی اپنا سونا اور اپنا چاندی، درہم و دینار، غلام اور باندیاں سب آپ کے قدموں میں لا کر نچھاور کر دیں اور کہا میرے شوہر، میرے
میرے محبوب آپ کو شوق ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا، دسترخوان لگائیے اور غریبوں کو کھانا کھلائیے۔ آپ کے دل میں اشتیاق ہے یتیموں کو آزاد کرنے کا، مال میرا ہے اور آپ آزاد کرتے چلے جائیے۔ آپ کے دل میں یہ فکر ہے کہ آپ بیواؤں کی کفالت کریں، بیواؤں کے وظیفے جاری فرما دیجئے۔ یہ دولت آپ کی ہے، یہ مال آپ کا ہے، یہ سرمایہ آپ کا ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غریب پایا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ بہنوں خوش ہو جاؤ، اے ماؤں تمہاری قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارکبادی لکھی ہے کہ جو شاید دوسروں کی قسمت میں نہ آئے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، میں تمہیں تمہارا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا ہے، ابھی صحرا بظاہر آپ کے سر پہ نہیں سجایا گیا ہے، ابھی جبریل آپ کے پاس قرآن کا پیغام لے کر نہیں آئے ہیں۔ عمر 25 سال ہے، اس 25 سال کے آگے ہونے والے آخری نبی کو، جو ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نبی تو اس وقت سے ہے جب آدم اور مٹی اور پانی کے درمیان ہیں، مگر آج اس کو سہارا دینے والا کون ہے؟ یہ ایک عورت ہے جسے تاریخ حضرت خدیجہ کا نام دیتی ہے، جس نے 25 سال میں آ کر آپ کی زندگی میں سکون داخل کر دیا۔ اور ایک بات اور بیٹیوں اور بہنوں اور ماؤں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور جب آپ وہاں سے وحی کی نعمت لے کر لوٹے، وحی کا بوجھ لے کر آئے، اور جب آپ جبریل کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کا تحفہ لے کر آئے، تو سب سے پہلے آپ اپنے دوست کے گھر نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، سیدھے آپ اپنے گھر آئے، اور گھر آ کر آپ نے سب سے پہلے اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کو آ کر بتایا آج غار ہرا میں عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہے، ایک ایسا شخص آیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ آیتیں مجھے ملی ہیں۔ اے ماؤں سنو، سب سے پہلے نبوت کے چہرے پر اگر کسی کی نظر پڑی ہے تو وہ ایک عورت ہے، وہ ماں خدیجہ ہے، جنہوں نے نبوت کے چہرے پر نظر ڈالی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لا کر عورتوں کی شان و عزت میں اضافہ کر دیا۔ باقی تو سب بعد میں ایمان لے کر آئے۔ پھر یہی وہ عورت ہے جو آپ کو غم پر تسلیاں دیتی ہیں جب آپ گھبرا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، تو حضرت خدیجہ آپ کو چادر اڑاتی ہیں، اور جب کبھی آپ آ کر کہتے ہیں مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی ہے زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، تو حضرت خدیجہ آپ کو کمبل اڑاتی ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں تو آپ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، آؤ میں وہاں لے کر چلتی ہوں۔ یہ کون ہے جو نبوت کو سہارا دے رہی ہے؟ یہ کون ہے جو کپ کپاتے ہوئے نبی کے جسم پر چادر ڈال رہی ہے؟ حضرت خدیجہ تم چادر ڈالتی ہو، تمہاری ڈالی ہوئی چادر میں جب آمنہ کا راج دلارا لپٹ کے لیٹ جاتا ہے تو عرش اعظم سے پیغام آتا ہے اور خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے ذرا اٹھی اور ہمارا پیغام لوگوں کو پہنچائیے۔ میں نے ایک اور مقام پر کہا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں آپ کا نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ معمولی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا داؤد، یا زکریا، یا عیسیٰ ابن مریم، انبیاء کو خطاب ہو رہا ہے ان کے ناموں سے، مگر پورے قرآن میں مجھے کوئی سورت تم نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے یا محمد یا احمد کہا ہو، یا کہیں چادر اوڑھ کر لیٹے تو یا ایھا المدثر کہہ کر آپ کا نام ہی مدثر رکھ دیا، اور کیا ہوئے کمبل اوڑھ کر لیٹے تو آپ کا نام ہی مزمل رکھ دیا۔ کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا،
آپ کے نام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا چلا گیا. یہ ہے آپ کا مقام. اور جب ایک مرتبہ دیہاتیوں نے آ کر, چونکہ دیہاتیوں کے پاس شعور کم ہوتا ہے, آپ کو آپ کے نام سے پکارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی اور کہا یہ احمق ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکار رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جب صحابہ میں آپ کی مجلس میں زور سے آوازیں اٹھ گئیں تو اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز کے سامنے تمہاری آواز بلند نہ ہو جائے. میں ان کا کیا کیا مقام آپ کے سامنے ذکر کروں, بس مجھے آخری بات آپ سے عرض کرنا ہے. اتنا اونچا ان کا مقام ہے. بہت سی آیتیں پڑھ ڈالی میں نے, مگر پوری تشریح کسی کی نہیں کر پایا. جگہ جگہ اللہ نے کہا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ جس ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا پرچم اٹھائے گا, ولید بن مغیرہ سمجھتا تھا کہ میرے بعد میری اولادیں میرا جھنڈا اٹھائیں گی اور محمد رسول اللہ کا مقابلہ کریں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید مدینے منورہ گھوڑے پر زین کس کر پہنچے, اور ابو العاص کا بیٹا عمرو ابن العاص وہاں پر پہنچے اور جا کر اس نے ایمان قبول کر لیا, رسول اللہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوا لیا. اور فتح مکہ کے بعد اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بھی آپ کا شہدائی بن گیا. ابو سفیان جو آپ کے مقابلے پر تھے انہوں نے ایمان قبول کیا, ہندا نے اسلام قبول کیا. امیر معاویہ ابو سفیان کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا, جنہیں اپنے بیٹوں پر ناز تھا, جنہیں اپنی اولادوں پر ناز تھا, جو آپ کے بیٹے کی وفات پر یہ کہہ رہے تھے کہ محمد کی نسل نہیں چلنے والی. اللہ نے کہا ہے میرے محبوب میں تجھے اتنے روحانی بیٹے عطا فرماؤں گا کہ صبح قیامت تک وہ حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر ہوں گے. ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا تیرا پرچم اٹھاتا چلا جائے گا. کوئی تیرے منہ سے نکلنے والے الفاظ حدیث کو جمع کرے گا, وہ امام بخاری کہلائے گا. تیری حدیث کو جمع کرنے والا امام مسلم بن جائے گا. کوئی تیرے اوپر اترنے والے قرآن کی قرات کرے گا, امام ابو حفص بن جائے گا. اور کوئی قرآن کی تفسیر لکھے گا تو امام رازی بن جائے گا. اور کوئی تیرے قرآن تیرے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہ یزکیہم کا مصداق بنے گا. تو یہ جنید بغدادی اور شبلی اور شیخ عبد القادر جیلانی اور شہاب الدین سہروردی بن جائے گا. یہ روحانی بیٹے ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے. یہ تو ہی روحانی آپ کی اولادوں کی بات. اور جہاں تک صلبی اولاد کی بات ہے تو میں تیری بیٹی فاطمہ کی اولادوں کو قبول فرماؤں گا, جو تیری سب سے پیاری بیٹی ہے. ہاں حضرت علی کی اولاد کو قبول کیا جائے گا, حضرت حسن کو قبول فرمایا جائے گا, حضرت حسین کو قبول فرمایا جائے گا. دشمن نکلے میدان کربلا میں, آج رسول اللہ کے نواسوں کا نام و نام مٹا دیا جائے اور پورے خاندان کو تہہ تہ کر دیا جائے, گھوڑوں کی سم سے رون دیا جائے اور ان کو تلواروں سے ٹکڑے کر دیا جائے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے محبوب مٹانے والے خود مٹ جائیں گے, ان کی اولادیں مٹ جائیں گی, ان کے ناموں سے لوگ نفرت کرنے لگیں گے اور تمہارے نواسوں کے نام لوگ رکھنے لگیں گے. کوئی حسن رکھے گا, کوئی حسین رکھے گا, کوئی جعفر رکھے گا, کوئی باقر رکھے گا, کوئی قاسم رکھے گا, اور اس طرح سے یہ نام رکھتے چلے جائیں گے. ہم تمہاری نسلوں کو زندہ رکھیں گے. لہذا امام زین العابدین زندہ رہے, حضرت حسین کا ایک بیٹا, اور اسی کو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دنیا کے ہر خطے میں حسن رضی اللہ ان کی بھی اولادیں ہیں اور حضرت حسین کی بھی اولادیں مٹ گئیں. یہ سادات ہر جگہ نظر آئیں گے اور بڑی اعلیٰ شان کے ساتھ نظر آئیں گے. کہیں باطل کے خلاف اٹھتے نظر آئیں گے اور کہیں حق کا پیغام سناتے نظر آئیں گے, کہیں کتابیں لکھتے نظر آئیں گے. یہاں تک کہ آخری دور آئے گا جب یہ امت بلک رہی ہوگی, یہ امت سسک رہی ہوگی, یہ امت تڑپ رہی ہوگی, اس کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا, کوئی اس کو متحد نہیں کر رہا ہوگا, کوئی اسے دیوبندیت کے نام پر الگ کر رہا ہوگا, کوئی بڑے
بریلویت کے نام پر اس کے ٹکڑے کر رہا ہوگا، کوئی شیعت کے نام پر اس کا تیا پانچا کر رہا ہوگا، اور کوئی سلفی بن کر کے اس امت کو الگ ایک جماعت میں کھڑا کر رہا ہوگا۔ یہ پوری امت بکھری ہوئی ہوگی اور سارے کے سارے بعد دوسرے لوگ ایک مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اس وقت تیری نسل سے، تیرے پاکیزہ خون سے، فاطمہ کا خون بن کر، حضرت علی کا نور بن کر، حضرت حسن اور حضرت حسین کی پہچان بن کر میں بھیجوں گا کس کو؟ جس کو سب مان لیں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام تمہارے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا، ان کی ماں کا نام تمہاری ماں کے نام پر آمنہ ہوگا۔ دنیا ان کو امام مہدی کے نام سے پکارے گی، جو اس پوری امت کے امیر ہیں۔ قیامت تک وہ باقی رہے، مٹھانے والے مٹھا نہ پائیں گے، دبانے والے دبا نہ پائیں گے، اور امام مہدی آ کر پھر اس امت کی نصرت بن جائیں گے۔ اور جب ان کے مقابلے پر دجال آئے گا اور وہ سوچے گا کہ میں امام مہدی کے لشکر کو روک دوں اور امام مہدی کے بڑھتے ہوئے فاتحانہ قدم کی زنجیر بن جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ان کی نصرت کے لیے، ان کی تائید کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے، جو کہ ابلیس اب چھڑبڑا جائے گا، ابلیس اب بلک جائے گا، ابلیس اب تڑپ اٹھے گا، اب ابلیس کہے گا میرے پاس ایک ہی ترکش میں تیر بچا ہے، میں اسے نکال لاتا ہوں۔ وہ اس کے پاس ایک تیر ہوگا، آخری تیر، اس کا نام ہے مسیح دجال۔ وہ جب دجال کو باہر نکال لائے گا اور زمین پر وہ فتنہ اور فساد مچائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا نزول فرمائیں گے، جو امام مہدی کی قیادت میں دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ امت ہلاک نہیں ہوگی، یہ امت ہلاک نہیں ہوگی۔ جس طرح رسول اللہ کی اولادوں کو کوئی ختم نہیں کر پایا، اس امت کو بھی کوئی ہلاک نہیں کر پائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ امت کیسے ہلاک ہو جائے گی؟ جس کے شروع میں ہوں، درمیان میں مہدی ہیں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ اے نوجوانوں، آج کی مجلس کا یہی وقت تھا اور اسی وقت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ میں ان سب نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کی بزم سجائی۔ ان بہنوں کو جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے کہنے کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ تھا لیکن کہہ نہیں پایا۔ پھر بھی اپنی بہنوں سے ایک بات کہتا ہوں، کبھی یہ مت سمجھا کرو کہ تم مردوں سے کم ہو، اللہ نے تمہارا درجہ کم رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے تمہارے متقی ہونے کی، تمہارے دیندار ہونے کی، تم نیک اور دیندار ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم نے ایک عورت کا، ایک لڑکی کا اور ایک عورت ذات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کون ہے لڑکی؟ وہ عمران کی بیٹی ہے۔ وہ کون ہے؟ عمران کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، کہ جب اس نے اپنی آبرو کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے کو پاکیزہ بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے اپنا کلمہ کن اس کے پاس بھیجا۔ جبریل آئے، انہیں آ کر سلام کیا اور ان کو بیٹے کی بشارت دی اور یہ کہا کہ تمہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرد سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا کلمۃ القاہا الی مریم، اے مریم اللہ اپنا کلمہ تمہارے پاس بھیج رہا ہے اور میری پھونک سے اور اللہ کے کلمہ کن سے تمہارے پاکیزہ رحم میں ایک ایسے بیٹے کی پرورش ہوگی جو عیسیٰ روح اللہ کہلائے۔ پہلے مائیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیں اور وہ اپنی بیٹیوں کو پاکیزہ کر دیں تو ممکن نہیں کہ تمہیں آسمان سے سلام نہ آئے۔ یہ حضرت عمران کی بیٹی ہے جس کے پاس جبریل آئے، آ کر سلام کیا، اور ہاں یہی وہ بچی ہے جو بیت المقدس میں جب عبادت کرتی ہے اور حضرت زکریا کی کفالت میں ہوتی ہے، دروازہ بند ہے، کوئی روزن اور روشن دان نہیں ہے، لیکن اس بچی کے پاس، اس
اس بچی کے پاس پھل آتے ہیں، وہ پھل جو اللہ بیان کر رہا ہے اس وقت روئے زمین کے کسی کنارے پر کسی باغ میں یہ پھل نہیں پائے جاتے۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے ان کے پاس پھل پاتے، پھر سوال کرتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر گمان کے، بغیر حساب کے، بغیر خیال کے روزی عطا فرماتا ہے۔ آئے کہ پھل نہیں آئے؟ آج بھی آؤ حضرت مریم جیسی صفات پیدا کر لو تو تمہیں عیسیٰ روح اللہ تو نہیں آئیں گے مگر ان کی نقل کرنے والا بیٹا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آؤ حضرت فاطمہ کی طرح حیا کی چادر پہن لو، غیرت کی چادر پہن لو، حضرت فاطمہ کی طرح قربانی سیکھ لو، جذبہ پیدا کر لو، آخرت کو یاد رکھو، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت حسن کی طرح، حضرت حسین کی طرح، ان کی اولادوں کی طرح تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ مگر تم جب ایسا نہ کرو گی اور اپنی غیرت کی چادر کو نیلام کر بیٹھو گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا سچا عاشق اور سچی پکی محبت نصیب فرما دے۔ کریں گے محبت بس بریانی کھانے کے لیے؟ یا نماز بھی پڑھیں گے؟ پڑھ لیں گے فجر کی؟ سارے لوگ ارادہ کرو، وقت زیادہ ہو گیا، اور خالی آج کی فجر کی نہیں، بس رسول سے محبت ٹوٹ کر کرو۔ جب تقاضا آ جائے تو ہمیں محبت کرنی ہے۔ اے اللہ اپنے نبی کی ہمیں سچی پکی تمام چیزوں سے محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے مولا، اے ہمارے پاک پروردگار، یہ بزم سجائی گئی تیرے رسول کے نام پر، لوگوں کو پکارا گیا، اے اللہ دعوت دی گئی، اس میں دوڑ کر بھاگ کر یہ عوام آئے، اے اللہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر آئے، کوئی ٹریکٹر سے آیا، کوئی کار سے آیا، کوئی سائیکل سے آیا، کوئی پیدل چل کر آیا، مختلف گاؤں سے لوگ آئے۔ ہماری قسمت ایسی کہاں تھی اے اللہ کہ ہم آپ کا ذکر کر پاتے، آپ کے حبیب کی محفل سجا پاتے۔ اے اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما، اور جو کچھ ہم نے کیا اے اللہ اسے قبول فرما۔ اعمال کا ذخیرہ تو بہت نہیں ہے، بہت ساری نمازیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اے اللہ صدقہ و خیرات تو ہمارے دامن میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ہاں تیرے حبیب کی محبت دل میں ہے، تیرے محبوب کا پیار ہماری رگوں میں ہے۔ اے اللہ تجھ سے محبت ہمارے دماغ میں ہے، تبھی تو مولا کریم ہم نے اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی تیرا نام لینا سکھایا، کبھی ان کی زبان پر رحمان سکھایا اور کبھی انہیں رحیم کہنا سکھایا، سب سے پہلا لفظ ہم نے اللہ کہنا سکھایا۔ اے مولا آج بھی ہماری بیٹیاں سروں پر دوپٹے اس لیے ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ تیرے قرآن کے پیغام کو سنتی ہیں، ہماری بیویاں اذان کی اذان سنتے ہی اپنے سر پہ دوپٹہ اگر ڈالتی ہیں تو تیری عظمت کا اعتراف کرتی ہیں۔ اے اللہ ہماری ماں نے اگر کل چکی پیستے وقت اذان کی اذان سنی تو چکی کی پارٹ کو وہیں روک دیا۔ اے مولا کریم یہ تیری محبت نہیں تو پھر کس کی محبت ہے؟ اے اللہ یہ تجھ سے الفت نہیں تو کس سے الفت ہے؟ اے مولا صبح کے وقت میں میٹھی نیند کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف اگر ہم دوڑتے ہیں تو تیری ہی محبت تو ہمیں لے کر جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں آپ سے جو محبت ہے اس محبت کا صلہ نصیب فرما دیجیے۔
اس محبت کا صلہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے مولا آپ ہی کی وجہ سے سارے زمانے کو ہم نے دشمن بنا لیا، سارا جہاں ہم سے باغی ہو گیا۔ اے اللہ کہ ذرہ ذرہ ہم سے روٹ گیا ہے، اور ہر ایک مولا کریم ہمارے لہو کا پیاسا نظر آتا ہے، ہر ایک ہماری تباہی و بربادی پر تلا ہوا ہے۔ بس ہمیں ایک ہی دعوت ہے، رب سے رشتہ چھوڑو، رب کی مسجدوں سے ناتا توڑو، بیت المقدس کو مقدس کہہ کے نہ پکارو۔ اے مولا خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ مت بناؤ، یہ ہم سے مطالبہ ہے، مگر ہم نے بھی قسمیں کھائی ہیں۔ اے اللہ یہ جان، یہ روح، یہ جسم سب کچھ تیرے نام پر قربان کرنے ہم تیار ہیں، تو اللہ ہمارے جذبوں کو قبول فرما۔ ہم بے یار و مددگار ہیں، مدد فرما دے۔ ہم بے سہارا ہیں، سہارا دے دے۔ اے اللہ ہم بے سہارا ہیں، سہارا دے دے۔ اے اللہ آج ہمارے بچے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ چاروں طرف سے ان پر پہرے ہیں، اے اللہ ہر طرف سے ان سے غذاؤں کو روک دیا گیا ہے، بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، زخموں سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ رگیں کٹی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی مولا زباں پر تیرا ہی نام ہے، تجھ ہی سے فریاد ہے، تجھ ہی سے دعا ہے، تیری جنت پہ یقین ہے، تیرے قرآن پہ وعدہ ہے۔ اللہ تو نے بھی کل اہل ایمان کی نصرت کی ہے، آج پھر نصرت فرما دے۔ اے اللہ تو نے کل بھی مدد کی ہے، آج بھی مدد فرما دے۔ اے رب کریم پوری امت کی جو زخمی ہیں دل، ان زخمی دلوں کی صدائیں سن لے، ان زخمی دلوں کی فریاد سن لے۔ اللہ یہ دل تجھے پکار رہے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی بلکتے ہیں، کبھی تڑپتے ہیں، کبھی سسکتے ہیں۔ اے اللہ کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ اے اللہ کبھی دانت بھیجتے ہیں اور کبھی ہونٹ کپ کپاتے ہیں۔ اے مولا ہماری ہر کیفیت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی مسجد ہے وہ تیری ہے، تیرے نام پر ہے، تو ان کا مالک ہے۔ اے اللہ جس طرح تو خانہ کعبہ کا مالک ہے، مسجد اقصی کا بھی تو مالک ہے۔ اے مولا تو اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو طاقت رکھتا ہے۔ تو نے کل ابراہہ کے لشکر سے اے اللہ اپنے گھر کو بچایا اور ابابیلوں کو اس پہ مسلط فرما دیا، لیکن اے اللہ تو امتحان لیتا ہے، تو ہمارے دلوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے جذبوں کا امتحان لے رہا ہے، تو ہماری زبانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں امتحان میں ناکام نہ فرما دینا، اے اللہ ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اب تو یہ امت بہت رسوا ہو چکی، بہت زیادہ پٹ چکی۔ اے اللہ یہ ابھرنے کے قابل نہیں ہے، اسے اس کے منافقین نے بیچ ڈالا۔ اے اللہ اسے جھوٹے رہنماؤں نے لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا۔ اے اللہ یہ بموڑی جا رہی ہے، اے اللہ یہ بیچی جا رہی ہے، اس کے سروں کے سودے کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی بھولی ہے، یہ اپنے قاتلوں کو نہیں پہچانتی، یہ اتنی سیدھی ہے کہ یہ اپنے دشمنوں کو نہیں جانتی۔ اے مولا کریم اس امت کے حال پر رحم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ بھولی امت جو میرے سامنے بیٹھی ہے، میں اسی کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں۔ اے مولا کریم اسی کے دم سے مسجدیں قائم ہیں، اسی کے دم سے مدرسے قائم ہیں، اسی کے دم سے خانقاہیں چل رہی ہیں، اسی کے دم سے ہمارا گھر چلتا ہے، اسی کے دم سے ہمارے گھروں میں چراغ جلتے ہیں، اسی کے دم سے ہمارے چولہے روشن ہوتے ہیں۔ اے مولا انہی کے دیے ہوئے تھے ہم کپڑے پہنتے ہیں، انہی کے دیے ہوئے قلم ہیں جن سے ہم لکھتے ہیں۔ اے اللہ یہ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں اور ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، حالانکہ مولا ہم ان سے زیادہ خطا کار ہیں، ہم ان سے زیادہ روسیہ ہیں، ہم ان سے زیادہ گناہوں کرنے والے اور مجرم ہیں، لیکن ہے مولا اس بھولی امت کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، میرے بچوں کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان معصوم نوجوانوں کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اہل فلسطین کی مدد فرما، دنیا میں کوئی ان کی مدد کو نہیں جائے گا سوائے تیرے۔ اے مولا کریم تو ان کی مدد فرما دے، تیرے بندے ہیں، تو مدد فرمائے گا تو مدد ہو جائے گی، ورنہ مولا کریم دنیا کی جکڑیں بندھن ایسے ہیں کہ کوئی مدد کو نہیں جائے گا۔ اے رب کریم پتھروں کے اندر کیڑوں کو کھلانے والے، بڑے بڑی بالوں کے اندر چند کیڑوں کو کھلانے والے، اے اندھے سانپ کے لیے ایک پرندے کو متعین کر دینے والے کہ سانپ اندھا ہو گیا، شکار نہیں کر سکتا، اے پرندے تو جا کے اسے غذا دے دے۔ اے مولا یہ تو تیرے ہیں،
تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تجھے سجدہ کرنے والے ہیں، تیری اقصی سے پیار کرنے والے ہیں، جہاں سے تیرے حبیب کا سفر شروع ہوا، اے اللہ اسی سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت بھی تو نے دی ہے، تو پھر اے اللہ زخموں پہ تیرے سوا کوئی مرہم نہیں رکھے گا، اے اللہ طاقت تسلی تیرے سوا کوئی نہیں دے گا، صبر کو انڈیل دیجئے، رحمتیں اپنی برسا دیجئے اور برکتیں اپنی نازل فرما دیجئے، اے مولا کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھائی نوشاد بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ ان کے عزیز عبدالستار صاحب بیمار ہیں، ان کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ اس غم کے موقع پر بھی جب کہ پوری دنیا سوگوار ہے، اے اللہ انسانیت چیخ اٹھی ہے، جس کے دل میں بھی درد ہے وہ کراہ اٹھا ہے، اے مولا کریم ہر انصاف پسند اور ہر عقل مند نے مظلوموں کی حمایت میں اے اللہ کچھ نہ کچھ بولا یا لکھا ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے اور کوئی خوشیاں منا رہا ہے، اور اے اللہ کوئی اس وقت بھی کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو اے اللہ اپنا ان پہ غضب بھیج دیجئے، اے اللہ ان کی ٹانگوں کو توڑ دیجئے، ان گانے والوں کی آوازوں کو ختم کر دیجئے، ان کے گلوں کو اے اللہ سکھا دیجئے، اے مولا کریم عبرت کا کوڑا ان پر برسا دیجئے، عبرت کا کوڑا ان پر برسا دیجئے، ان کے گھروں میں ماتم اور صفے ماتم بچھا دیجئے، ان کی اولادوں کو ان سے چھین لیجئے، ان کی تھرکتی ٹانگوں کو توڑ دیجئے، ان کے پیروں میں جو گھنگرو بندے ہیں پیروں کے سمیت اے مولا کریم ان کو جلا دیجئے، اے مولا کریم دل دکھا ہوا ہے، اس دکھے دل سے تجھے پکار رہے ہیں، اے مولا ہماری ہر ضرورت پوری فرما۔ اس مجمع میں کوئی بیمار ہو اس کو صحت عطا فرما، کوئی قرضوں میں گھرا ہو اس کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما۔ اے اللہ کسی کے کاندھے پر بیٹیوں یا بیٹے کی نکاح کا بوجھ ہو اور وہ اس کی ادائیگی چاہتا ہو، غیب سے رشتے بھیج کر مدد فرما۔ اے مولا اس بھولی امت کو قبول فرما، اپنے حبیب کی اس پیاری امت کی ایک ایک ادا قبول فرما، ایک ایک عمل قبول فرما، ایک ایک پیسہ جو خرچ کیا ہے تیری راہ میں اسے قبول فرما۔ آج کی بزم کو قبول فرما، اس میں کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی بے اعتدالی ہوئی ہو، کوئی تیرا حکم ٹوٹا ہو، اے اللہ تو اس کو اپنے فضل الرحم سے معاف فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔